وہ منظر کتنا حسین ہوتا ہے جب مشرق کی گود سے سورج اپنے سر پر کرنوں کا تاج سجا کر طلوع ہوتا ہے، جب برسات کی رت میں آم کے باغوں میں کوئل کوکتی ہے، جب باد نسیم گلو سے چھیڑ چھاڑ کرتے چمن سے گزرتی ہے، جب گھمبیر کالی گھٹاؤں میں سفید براق کبوتر محو پرواز ہوتا ہے، جب 14ویں کا چاند ستاروں کے جھرمٹ میں اپنی محفل سجاتا ہے، جب گلو بلبل روبرو گفتگو کرتے ہیں، جب مست خرام ندی گنگناتی ہوئی کسی مرغزار سے گزرتی ہے، جب گلاب کے مکھڑے پر شبنم کے موتی جھل ملاتے ہیں، جب کسی صحرا میں رات کا سناٹا ستاروں کی خطا سنتا ہے، جب شوق و شنگ ہواؤں سے سیب اور ناشپتی کے درختوں کی ڈالیاں مستی میں رقص کیا کرتی ہیں، جب سرے شام طوطو کی ڈاریں اپنے بسیروں کی جانب سحر انگیز پرواز کرتی ہیں، جب باسرا نواز چمنستانوں میں تتریاں دل ربا رقص کرتی ہیں، جب ادی خانوں کے نغموں سے مسحور ہو کر اونٹوں کا قافلہ مستانہ وار دوڑتا چلا جاتا ہے، جب کسی جھیل کے شفاف پانی میں چاند کا عکس نظر آتا ہے، جب برسات کی اندھیری بھیگی راتوں میں جگنوں کا چراغاں ہوتا ہے، جب نیلگوں آسمان سے لٹکتی ستاروں کی کندیلیں سیاہ راتوں میں پر نور کرنیں بکھیرتی ہیں، جب فلک پر قوس قزح اپنے رنگوں کی جلوہ نمائی کی اوٹ سے چاند آنکھ مچولی کھیلتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ مناظر اتنے حسین ہیں تو وہ ہستی کتنی حسین ہوگی جس کے لیے یہ سارے مناظر پیدا کیے گئے۔ یہ سارے مناظر محمد حسن محمد کی خیرات ہیں، انہی کے لیے یہ بزم ہستی سجائی گئی ہے، انہی کے لیے اس کائنات کے گیسو آراستہ کیے گئے ہیں، انہی کے لیے اس دنیا کو زیب و زینت عطا کی گئی ہے، تو پھر کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گائے جائیں، کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی جائے، کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لٹائی جائے، کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگیاں نثار کی جائیں۔